بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فباعها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أومى من سامع أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانان اسلام، آج مجھے آپ حضرات کے سامنے دعوت و تبلیغ یہ کیا چیز ہے اور اسلام میں اس کی کتنی اہمیت ہے، اور پھر موجودہ دور میں فی الحال بعض ملکوں اور بعض جماعتوں اور اسی طرح بعض لوگوں کی طرف سے اس پر جو نکیر کی جا رہی ہے، اعتراضات کیے جا رہے ہیں، انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، شریعت میں اس کی کہاں تک گنجائش ہے، اس پر آج مجھے آپ حضرات کے سامنے روشنی ڈالنی ہے۔ بزرگان محترم، سب سے پہلی بات، ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام چلانے کی ذمہ داری خود لی ہے، انسانوں پر نہیں چھوڑی ہے۔ دنیا کا جتنا ظاہری نظام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باطنی نظام ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے چلایا ہے، چلا رہے ہیں۔ حقیقت میں تو سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چلاتے ہیں، انسان بس ظاہری طور پر اسباب کا کام کرتے ہیں، سبب بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں ان چیزوں کے چلنے اور چلانے کے۔ حقیقت میں سب پر قدرت، ساری چیزوں کا کنٹرول، سب چیزوں پر قبضہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کا نظام بھی چلایا ہے، انسانوں پر نہیں چھوڑا۔ اس لیے کہ انسان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس اجنبی مقام پر، اس اجنبی جگہ پر، اس اجنبی دنیا میں آ کر صحیح غلط کی خود پہچان کر سکے، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، لیکن اتنی عقل نہیں دی ہے کہ وہ صحیح غلط، حق باطل، حلال حرام، اس کی تمیز خود بخود کر لے۔ اتنی طاقت اللہ نے انسان کو نہیں دی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے، انسانوں کی رہبری کرنے کے لیے، ان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ چلایا، اور ان کے ساتھ ساتھ کتابوں کا سلسلہ بھی چلایا۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، اور دوسری روایت کے مطابق 8,000 انبیاء علیہ السلام آئے، جن میں 4,000 بنی اسرائیل میں سے تھے اور 4,000 دوسری نسلوں اور دوسری خاندانوں میں سے تھے۔
ایک روایت 8,000 کی بھی ہے اور مشہور و معروف روایت 1,24,000 کی بھی ہے، اور دونوں ضعیف روایتیں ہیں، محدثین کے نزدیک صحیح روایتیں نہیں ہیں جو صحت کے درجے میں اترے۔ صحیح تعداد کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے محبوب سے فرمایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ہم نے تمہیں صرف بعض نبیوں کے واقعات بتائے ہیں، قصے بتائے ہیں، ان کی کارگزاری سنائی ہے۔ اور بھی بہت سے انبیاء ہیں، ان کے بارے میں ہم نے تمہیں نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اور بھی بہت سے انبیاء ہیں، ان کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتایا، تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ تو صحیح تعداد تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ہر جگہ، ہر ملک، ہر علاقے، ہر خطے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ کو بھیجا ہے۔ بیک وقت کئی انبیاء بھی آتے تھے، علاقوں کے لیے، ملکوں کے لیے، خطوں کے لیے، محلوں کے لیے، خاندانوں کے لیے، قبیلوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق انبیاء کو بھیجا ہے۔ ہر نبی کو ایک ایک ملک کے لیے ایسا نہیں بھیجا اللہ نے، کسی نبی کو ملک کے لیے بھیجا، کسی نبی کو 2-4 ملکوں کے لیے بھیجا، کسی نبی کو صرف ایک خاندان کی اصلاح اور تربیت کے لیے بھیجا، کسی نبی کو صرف ایک علاقے اور خطے کی تربیت کے لیے بھیجا، اور کہیں تو صرف ایک خطے اور ایک علاقے کے لیے 2 نبیوں کو اللہ نے بھیجا۔ اس کی حکمتیں، مصلحتیں اللہ جانتے ہیں، اور اللہ نے اس ترتیب پر انبیاء علیہ السلام کو وقتاً فوقتاً بھیجا اور بھیجتے رہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کا سلسلہ بھی چلایا، کتابیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری۔ بڑی کتابیں 4 معروف و مشہور ہیں۔ سب سے پہلے تورات اتاری گئی بڑی کتابوں میں، اس کے بعد دوسرا نمبر ہے زبور کا، جو داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں آئے ہیں۔ یہ دوسری کتاب ہے بڑی کتابوں میں۔ اس کے بعد تیسری کتاب انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، اور چوتھی اور آخری کتاب قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ یہ 4 بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کتابچے، پمفلٹس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف نبیوں کو عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو، خود موسیٰ علیہ السلام کو چھوٹے چھوٹے کتابچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ تو نبیوں کے ساتھ اللہ نے یہ بھی سلسلہ چلایا، انسانوں کی رہبری کے لیے، ان کی رشد و ہدایت کے لیے، اس لیے کہ اللہ جانتے ہیں انسان خود صحیح اور غلط کو نہیں پہچان سکتا، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر سکتا، حق اور باطل میں وہ خود امتیاز نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنی عقل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے 2 دشمن ہیں، ایک خود اس کا نفس ہے اور دوسرا ایک شیطان ہے۔ وہ اگر صحیح راستے پر چلنا بھی چاہے گا اپنی عقل استعمال کر کے، تو بھی شیطان نہیں چھوڑے گا، اسے غلط راہوں پر ڈال دے گا، اسے بہکا دے گا، گمراہ کر دے گا، اور خود اس کا نفس بھی اسے صحیح راستے پر چلنے نہیں دے گا۔ نفس ہمیشہ گمراہی کے راہوں پر اسے ڈالے گا۔ نفس کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ یہ جو نفس کہتے ہیں، دل کے علاوہ ایک طاقت اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے، وہ ہے نفس۔ یہ نفس 3 قسم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر 3 قسم کے نفس رکھے ہیں۔ قرآن پاک میں تینوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلا نفس امارہ، جو سب سے برا نفس ہے، سب سے خطرناک ہے، ہمیشہ برائیوں کی دعوت دیتا ہے، گناہوں کی طرف انسان کو چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن پاک کے 13ویں پارے کے پہلے صفحے کی پہلی آیت ہے۔ سورہ یوسف کا ذکر چل رہا ہے 12ویں پارے کے آخر سے، اور 13ویں پارے کے پاؤں پہ آ کے سورہ یوسف ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ 13ویں پارے کے پہلے صفحے کی پہلی آیت ہے، اس میں اس نفس کا ذکر ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ نفس امارہ یہ پہلا نفس ہے۔
جو برا ہے، انسان کو برائیوں کی دعوت دیتا ہے، گناہوں پر چلاتا ہے، یہ بڑا خطرناک نفس ہے۔ اس سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے، اللہ اس نفس سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ کبھی بھی نیکی کی دعوت نہیں دے گا، نیک راہوں پر چلنے کی دعوت ہی نہیں دے گا، ہمیشہ گناہوں پر چلائے گا۔ اور دوسرا نفس ہے نفس لوامہ۔ قرآن پاک کے 29ویں پارے کے بالکل آخر سے تیسری صورت ہے سورۃ القیامہ، اس میں اس نفس کا ذکر ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ نفس لوامہ یہ دوسری قسم ہے نفس کی۔ نفس لوامہ کسے کہتے ہیں؟ نفس لوامہ اس نفس کو کہتے ہیں جو نفس گناہوں پر چلنے کے بعد آدمی کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے یہ کیا کیا۔ ایک مسلمان ہو کر، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر، آخرت پر یقین رکھتے ہوئے تو ایسے گناہ کا کام کیوں کر رہا ہے؟ تو نے نماز کیوں چھوڑی؟ تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ تو نے فلاں کو دھوکہ کیوں دیا؟ تو نے فلاں کی غیبت کیوں کی؟ یہ بعض مرتبہ خود ہمیں اپنے آپ پر شرم آتی ہے، بعض گناہوں پر آتی نہیں آتی؟ ہر آدمی کو آتی ہے۔ کبھی کبھی خود گناہ کرنے کے بعد ہمیں کیا آتی ہے؟ شرم آتی ہے کہ میں نے کیا کام کر دیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، فلاں کو مارنا نہیں چاہیے تھا، فلاں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا، فلاں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے تھی۔ یہ بعض مرتبہ جو ہمیں احساس ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد، یہی دوسرا نفس ہے، نفس لوامہ، جو ہمیں ملامت کرتا ہے۔ یہ سیدھے راہ پر تو نہیں چلاتا، البتہ اچھا کام یہ کرتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہمیں شرمندگی دلاتا ہے، آر دلاتا ہے کہ یہ کام تم سے بہت غلط ہوا۔ یہ ہے نفس لوامہ۔ یہ کچھ نہ کچھ درجے میں اچھا نفس ہے کہ گناہ ہونے کے بعد کم از کم ایک آدمی کو احساس تو دلاتا ہے کہ تم نے غلط کام کیا، کیونکہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ گناہ کرنے کے بعد گناہ کو گناہ سمجھنا بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن اور ایک کافر کی مثال کیا دی کہ ایمان والا، اس سے اگر گناہ صغیرہ بھی ہو جائے، چھوٹا بھی گناہ ہو جائے، تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر پہاڑ رکھ دیا گیا۔ چھوٹا بھی گناہ ہوتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سر کے اوپر پہاڑ رکھ دیا ہے۔ جب تک توبہ نہیں کرے گا، معافی تلافی نہیں کرے گا، اسے سکون نہیں آئے گا۔ اور ایک کافر کی مثال، بڑے سے بڑا گناہ بھی کر کے پہاڑوں کی مقدار میں گناہ بھی کرے گا تو اسے ایسا محسوس ہوگا کہ اس کے سر پہ، اس کے پیشانی پہ ایک مکھی آ کر بیٹھی ہے، یوں اشارہ کر کے اڑا دیا اس نے، اسے احساس بھی نہیں ہوگا بڑے سے بڑا گناہ کر کے۔ تو بہرحال بزرگان محترم، نفس کی یہ دوسری قسم ہے نفس لوامہ، جو نفس آدمی کو ملامت کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد، گناہ سے پہلے نہیں، گناہ کرنے کے بعد ملامت کرتا ہے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، یہ غلطی کیوں کی، یہ جرم کیوں کیا۔ یہ کچھ نہ کچھ درجے میں اچھا نفس ہے۔ اور تیسری قسم ہے نفس کی، نفس مطمئنہ۔ قرآن پاک کا جو آخری جز ہے، آخری پارہ، جسے پارہ ام کہتے ہیں، اس میں سے اکثر صورتیں ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد ہے۔ اس میں سورہ فجر میں اس نفس کا اللہ ذکر فرماتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ ہے نفس مطمئنہ۔ یہ آدمی کو نیکی کی راہوں پر ڈالتا ہے، اچھے کام کراتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے۔ یہ بھی ایک ہے نفس کی، یہ بھی ایک قسم ہے۔ یہ سب سے اچھا نفس ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی نفس کو پکار کر کہیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کے پاس لوٹ جا، خوشی خوشی لوٹ جا۔ اب تجھے کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں سب تو نیک اعمال کر کے آیا ہے، اچھی راہوں پر چل کر آیا ہے، حلال چیزوں کو اختیار کر کے زندگی گزار کر آیا۔ یہ ہے نفس مطمئنہ، بہترین نفس۔ تو یہ نفس کی 3 قسمیں ہیں جو ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ آدمی جس طرح محنت کرتا ہے اس طرح اس کا نفس بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔
آدمی اگر اپنے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتا تو جو نفس کی پہلی قسم ہے نفس امارہ، برائی کی طرف لے جانے والا نفس، یہ اس پر غالب آ جاتا ہے اور ہمیشہ برے کام کراتا رہتا ہے۔ لیکن آدمی اگر اپنے بارے میں تھوڑا سا فکر مند ہو کر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو یہی نفس امارہ یہ دبتا ہے اور اس کے بعد نفس لوامہ وہ غالب آتا ہے، تو آدمی تھوڑا سا اچھا بن جاتا ہے کہ گناہ ہونے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، آدمی پھر کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو پھر یہ نفس لوامہ یہ بھی دب جاتا ہے، پھر اس کے اوپر نفس مطمئنہ یہ غالب آ جاتا ہے، اب اسے گناہوں سے یہ بچاتا بھی ہے اور نیک راہوں پر چلاتا بھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام اور کتابوں کا سلسلہ چلایا اس لیے کہ خود انسان سیدھی راہ پر نہیں چل سکتا، اس لیے کہ اس کے ساتھ اس کا نفس امارہ بھی لگا ہوا ہے اور شیطان بھی لگا ہوا ہے جو اسے سیدھی راہ پر چلنے نہیں دیں گے، حلال حرام کی تمیز کرنے نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلسلہ چاہا انبیاء علیہ السلام کا، نبیوں کا سلسلہ چلتے چلتے سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے اور آ کر آپ نے صاف اعلان کیا سب کے سامنے، ختم بی النبیون، سنو میرے اوپر اب نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ اعلان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آیت اتاری کہ صرف حضور نہ کہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھی ایک اعلان ہونا چاہیے کہ یہ جو میرا نبی میرا محبوب آیا ہے یہ بالکل آخر ہے، اس کے بعد ہم کسی کو نہیں بھیجیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن میں اعلان ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان کیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، جو آپ کے زندگی کا سب سے پہلا اور آخری یہی حج ہے، ایک ہی حج، اسلام میں جب حج فرض ہوا، حج فرض ہونے کے بعد پوری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے، وہ 10 ذی الحجہ کو کیا، ایک ہی حج، بالکل زندگی کا آخری سال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے 3 مہینے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، ذی الحجہ میں آپ نے حج کیا، اس کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول، بس 3 ہی مہینے آپ باحیات تھے، اس کے بعد آپ دنیا سے رحلت کر گئے، پردہ فرما گئے۔ اس سے پہلے بھی ہر سال دنیا کے سارے لوگ حج کرتے تھے، صحابہ بھی حج پر جاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے ہیں، لیکن وہ حج نہیں تھا جو اسلام میں نازل ہوا تھا، اسلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق تھا۔ جو آج ہم حج کرتے ہیں وہ حج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی مرتبہ کیا ہے اور وہ آخری سال میں کیا، اور عمرے آپ نے 4 کیے ہیں پوری زندگی میں، وہ چاروں عمرے علماء کہتے ہیں ذی القعدہ کے مہینے میں کیے۔ تو یہ جو حج کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت سارے صحابہ موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلا حج کر رہے ہیں، اسلامی حج جو اسلام نے حکم دیا ہے، اب یہ حج ہم سب کو دیکھنا ہے۔ چنانچہ سارے کے سارے صحابہ اس حج میں شریک ہو گئے۔ تقریباً 1,24,000 کا مجمع بتایا جاتا ہے صحابہ کا، کم و بیش ہو سکتے ہیں، عام طور پر جو مشہور روایت ہے صحابہ کے بارے میں وہ بھی یہی ہے کہ 1,24,000 صحابہ کا مجمع تھا اس وقت۔ تو سب کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، صحابہ سے پہلے پوچھی، حل بلغت، کیا دین میں نے تم تک پورا پہنچا دیا یا نہیں؟ سب سے پہلے اقرار کرایا، سب سے پوچھا، سارے صحابہ سے، سب موجود تھے، تو سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ آپ نے صرف دین پہنچایا ہی نہیں بلکہ اس کا پورا پورا حق بھی ادا کر دیا۔ آپ نے دین بھی پہنچایا، جو دین اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا تھا، پورا ٹوٹلی ایک چیز کو بھی چھپائے بغیر پورا دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا اور اس کا پورا پورا حق بھی ادا کر دیا۔ جب صحابہ نے یہ گواہی دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی آسمان کی طرف اور اللہ سے کہا، اللہم اشہد
اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، دیکھ تیرے سامنے اتنا بڑا مجمع گواہی دے رہا ہے کہ میں دین تک پہنچا چکا ہوں۔ کل قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ کیا جائے کہ میں نے پہنچایا نہ پہنچایا، کیونکہ ہر نبی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ کل قیامت کے دن ہر نبی سے پوچھا جائے گا، کیونکہ ہر نبی کی امت کل قیامت کے دن وہ مکر جائے گی، انکار کر دے گی کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، کسی نبی نے ہمیں دین نہیں پہنچایا۔ ہر امت انکار کرے گی، کس کا؟ اپنے اپنے نبی کا۔ لیکن یہ امت انکار کیسے کر سکے گی؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے ہی اس امت سے اقرار کرا لیا کہ بتاؤ پہنچایا نہیں پہنچایا میں نے۔ اور گواہ کسے بنایا؟ انسانوں کو نہیں، فرشتوں کو نہیں، کسے گواہ بنایا؟ ڈائریکٹ اللہ کو گواہ بنایا۔ تو دیکھ، تو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تیرے سامنے کہہ رہے ہیں سب، اتنا بڑا مجمع کہہ رہا ہے، دو چار آدمی نہیں، پورے کے پورے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ دین پہنچایا بھی، اس کا پورا پورا حق بھی ادا کیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا، اب سنو، جب تم نے اقرار کر لیا کہ میں نے دین تم تک پہنچا دیا، اس کا پورا پورا حق بھی ادا کر دیا، تو اب ایک ذمہ داری میں تمہارے کاندھوں پر ڈال رہا ہوں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہیں، شاہد کہتے ہیں عربی میں بہت سارے معنی آتے ہیں، گواہی کے آتے ہیں، حاضر ہونے کے آتے ہیں، موجود ہونے کے آتے ہیں، کئی معنی آتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنے لوگ بھی اب یہاں موجود ہیں مسلمان، تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ جو انسان یہاں موجود نہیں ہے ان تک یہ دین پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ میں آخری نبی ہوں، اعلان کر چکا ہوں کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئیں گے، کوئی فرشتہ نہیں آئے گا، فرشتوں کا سلسلہ ختم، جبرائیل اب کسی کے پاس نہیں آئیں گے، وہ تو انبیاء کے پاس پیغام لے کر آتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، میں چلا گیا تو کس کے پاس آئیں گے؟ اب پورے سلسلے بند، نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، جبرائیل کی آمد کا سلسلہ ختم، اب یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت تک دنیا میں انسان رہیں گے، کتنا زمانہ ہے وہ اللہ جانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھا کہ قیامت کب آئے گی، البتہ حضور نے علامتیں تو بتائی تھی کہ قیامت کب آئے گی، اس کی نشانیاں کیا ہیں، یہ نشانیوں کو دیکھو تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے، لیکن اس کی صحیح تاریخ، صحیح ڈیٹ میں بھی نہیں بتا سکتا۔ جب جبرائیل نے پوچھا تھا، اس سے پہلے میں نے وہ روایت سنائی تھی آپ کو، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں صحابہ کے درمیان آئے تھے، انہوں نے کئی سوالات کیے تھے، جمعہ کے بیان میں آپ کو بتایا تھا میں، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کیا تھا، مجھے نہیں پتا ہے قیامت کب آئے گی، جتنا تمہیں علم ہے اتنا ہی مجھے بھی علم ہے۔ جبرائیل سے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے تم قیامت کے بارے میں نہیں جانتے میں بھی نہیں جانتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی سارے صحابہ کو کہ اب یہ دین تمہیں پہنچانا ہے، کن لوگوں تک؟ جو یہاں غائب ہیں، موجود نہیں ہیں۔ چنانچہ صحابہ نے اس ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھا، اور یہ دین جہاں تک وہ جا سکتے تھے، دنیا کے جس کونے تک وہ پہنچ سکتے تھے، صحابہ پہنچے ہیں۔ پہاڑ ان کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکا، سمندر ان کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکا، جنگل ان کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکا، سب کو پار کر کے گئے ہیں صحابہ، پہاڑوں کو بھی پار کیا ہے، سمندروں کو بھی پار کیا ہے۔ مشہور شعر سنتے نہیں ہیں، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ دریا اور سمندر بھی ان کے لیے آڑ نہیں بن سکے کہ وہاں بھی کوئی ہوگا تو ہم وہاں بھی پہنچائیں گے دین۔ اور جنگل تو جنگل، افریقہ کا ایسا خطرناک جنگل، وہاں بھی گئے صحابہ، اور جا کر انہوں نے وہاں تک بھی دین پہنچانے کی کوشش کی، کوئی چیز ان کے لیے مانع اور رکاوٹ نہ بن سکے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہر دور میں صحابہ کے بعد دین کا کام، دین کی محنت چلتی رہی، دین عام ہوتا گیا، بس طرز طور طریقہ الگ تھا دین کی محنت کا۔ مدارس کی شکلیں، خانخواہوں کی شکلیں، الگ الگ شکلیں بنی ہوئی تھی دین دوسروں تک پہنچانے کی۔
چنانچہ ہر دور میں دین کی محنت ہوتی رہی، الگ الگ طریقے سے، مختلف انداز سے ہوتی رہی، لیکن اس 14ویں صدی میں، ہماری اس 20ویں صدی میں، جب حالات بالکل دیگر گوں ہو گئے، ناگفتہ بھی ہو گئے، بیان کے قابل نہیں رہے، جتنی دین کی محنتیں چل رہی تھی وہ اپنی جگہ چل رہی ہیں، لیکن وہ ناکافی ہو گئی۔ مدارس ختم ہو گئے ایسا نہیں تھا، مدارس چل رہے تھے، خانقاہیں چل رہی تھی، دوسری تنظیمیں، تحریکیں، انجمنیں سب چل رہی تھی، دین کی فکریں کی جا رہی تھی، لیکن اس سے کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ مدارس بہت ہیں، خانقاہیں بہت ہیں، تحریکیں بہت چل رہی ہیں، انجمنیں اسلام اور مسلمانوں کے نام پر قائم ہوئی ہیں، لیکن وہ خاص فائدہ نہیں ہو رہا ہے، مسلمانوں تک وہ دین نہیں پہنچ پا رہا ہے جو پہنچنا چاہیے تھا۔ ارتداد کی ایک لہر چل رہی ہے، مسلمان کے خاندان قبیلے کے قبیلے، بستیوں کے بستی ارتداد کے شکار ہو گئے۔ قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب، پوری امت کا اجماع ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری۔ قرآن پاک کے بعد روئے زمین پر، اس دھرتی پر اگر سب سے صحیح کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے، پوری امت مانتی ہے، سب کا اجماع ہے اس پر۔ اور یہ کتاب لکھنے والے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو بخارا کے ہیں، وہاں کا خود کیا حال تھا، اسلام نام کی چیز ختم ہو گئی، سب مرتد ہو گئے۔ ایسے بڑے امام جن کی کتاب قرآن کے بعد سب سے افضل سمجھی گئی، سب سے صحیح سمجھی گئی، وہ جس علاقے کے رہنے والے تھے وہاں کا یہ حال ہو گیا، اسلام کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ کوئی داڑھی رکھنا اگر چاہتا تو نہیں رکھ سکتا تھا، کلمہ نہیں پڑھ سکتا تھا، اذان دینا حرام تھا، جائز نہیں تھا، وہ مجرم سمجھا جاتا تھا۔ اتنی عمومی اعتبار سے ظلمت اور تاریکی پھیلنا شروع ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا کیسے ہوگا؟ اسلام تو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اسے اللہ باقی رکھیں گے۔ اگر اسلام ختم ہو گیا تو پھر دنیا کس کام کی؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب تک روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، اسلام باقی رہے گا اور دنیا باقی رہے گی، اور جس دن اللہ اللہ کہنے والا اس روئے زمین پر ایک بھی نہیں ہوگا، اللہ پوری کائنات کو توڑ پھوڑ کر فنا کر دیں گے۔ چاند، سورج، زمین، ستارے، سیارے، یہ پورے پلانٹس، گیلیکسیز اور یہ آسمان بھی اللہ توڑ کے ختم کر دیں گے، کیونکہ یہ سب تو اسلام مسلمانوں کے نام پہ چل رہے تھے۔ یہ کائنات کا نظام تو ہم مسلمانوں کے لیے چلا رہے ہیں، تھوڑی غیروں کے لیے چلا رہے ہیں۔ مسلمان جس حال میں بھی ہو، وہ میرا نام لیوا ہے، میرا نام لیتا ہے، اس کے لیے یہ پوری کائنات کا نظام ہم چلا رہے ہیں، یہ نہیں تو پھر کس کام کا ہے نظام؟ جس دن روئے زمین پر سے مسلمان ختم ہوگا وہ آخری دن ہوگا دنیا میں، قیامت اللہ برپا کر دیں گے، سب توڑ پھوڑ کر فنا کر دیں گے، تو یہ اسلام مٹے گا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر صدی میں، ہر زمانے میں اپنے ایسے نیک بندوں کو کھڑا کرتے ہیں، اس وقت کے اس ماحول کے اعتبار سے اللہ محنت کو ان کے دلوں پر، ان کے قلب پر اللہ کھولتے ہیں کہ اس زمانے میں، اس دور میں کس حال میں، کس کیفیت کے ساتھ کون سی محنت کی جائے گی، کس طرز سے، کس طریقے سے محنت کی جائے گی، وہ اللہ کھولتے ہیں اپنے نیک بندوں پر۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 20ویں صدی میں اور 14ویں صدی میں، 20ویں صدی سے مراد انگریزی اعتبار سے اور 14ویں صدی سے مراد چاند کی تاریخ کے اعتبار سے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر پر کروڑوں رحمتیں برسائے،
اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب پر، ان کے سینے پر اس دعوت و تبلیغ کی محنت کو منکشف فرمایا، کھولا، کیونکہ وہ جس دور سے گزر رہے تھے اس دور میں مدارس کم نہیں تھے، بڑے بڑے بے شمار مدارس تھے، خانخواہیں کم نہیں تھی، بڑی بڑی بے شمار خانخواہیں تھیں، کوئی تحریک انجمنیں نہیں تھی، ایسا نہیں ہے، بہت ساری تحریکیں چل رہی تھی، بہت سارے انجمن تھے، اسلام اور مسلمانوں کے نام پر قائم ہوئے تھے، محنتیں سب کر رہے تھے، لیکن نتیجہ صاف طور پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ارتداد برابر پھیل رہا ہے، بے دینی گھروں میں طوفان کی طرح امڑ امڑ کر داخل ہو رہی ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں، کوئی اسے ختم کرنے والا نہیں، اور مغربی تہذیب کا سیلاب یورپی ممالک سے نکل کر عرب ملکوں میں، پھر وہاں سے ہوتے ہوئے ایشیا ملکوں میں، وہاں سے ہوتے ہوئے خود ہمارے ہندوستان اور پڑوس ملکوں میں بھی بڑی تیزی سے داخل ہوا، اور کوئی اسے روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، ختم کرنے والا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے پر ایک محنت کو کھولا، دعوت و تبلیغ کی محنت، اور یہ محنت ایسی عمومی انداز سے، سیدھی سادی انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلب پر کھولی کہ ہر آدمی، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، بچے ہو بوڑھے ہو، نوجوان ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، عالم ہو جاہل ہو، دیہاتی ہو شہری ہو، اس ملک کا رہنے والا ہو دوسرے ملک کا رہنے والا ہو، یہ زبان جاننے والا ہو دوسری زبان جاننے والا ہو، سب کے لیے بالکل آسان طریقے سے محنت ہونے والی ایک تحریک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینے پر کھولی۔ بے چین تھے، بے قرار تھے، سب سے پہلا حج ان کا ہوا ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ پھر دوسرا جب حج ہوا تو بڑے بے قرار تھے، پریشان تھے، تقریباً 5 مہینے مدینہ پاک میں مقیم رہے، تو ان کے قلب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ ہم تم سے کام لیں گے۔ وہ پریشان تھے، کسی اللہ والے سے مل کر انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ میرے دل میں میری یہ کیفیت محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے گویا کہ ایک القاء ہوا ہے کہ اللہ مجھ سے کام لیں گے، میں تو ایک بے بس ہوں، عاجز ہوں، میری زبان بھی اتنی صاف نہیں ہے، بظاہر تھوڑی سی لکنت تھی حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں، تو میں کیسے کام کر سکوں گا؟ تو وہ اللہ والے ان سے کہنے لگے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ سے کام لیں گے، آپ سے کام لیا جائے گا، آپ کام کریں گے یہ نہیں کہا، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ کام لیں گے، اللہ کو معلوم ہے کس طریقے سے کام لیا، اللہ نے تو چونٹیوں سے کام لیا ہے، اللہ نے تو ہدہد پرندے سے کام لیا، ملکہ بلقیس جو آتش پرست قوم تھی، ان کی ہدایت کا سبب اللہ نے کسے بنایا؟ ایک ہدہد پرندے کو، چھوٹا سا پرندہ ہے، اتنا چھوٹا سا پرندہ ہے ہدہد، اس سے اللہ نے کام لیا، پوری قوم کو ہدایت ملی۔ تو اللہ کام لیں گے، اللہ اپنی قدرت سے لیں گے، چنانچہ ان کو تسلی دی گئی کہ اللہ آپ سے کام لیں گے۔ چنانچہ وہ ہندوستان آئے، پھر دعوت و تبلیغ کی اس محنت کو انہوں نے علماء کے مشورے اور ان کی رہبری میں اس کام کو شروع کیا، از خود نہیں شروع کیا، باقاعدہ اس وقت کے جو چوٹی کے بڑے بڑے علماء تھے ان کے رائے مشورے سے انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے اکابر جو علماء تھے ان کے رائے مشورے سے ان کو ساتھ لے کر حضرت نے اس محنت کو شروع کیا۔ بڑی سیدھی سادی محنت، کہیں سے فنڈ نہیں آئے گا، اپنی جان اپنا مال لے کر چلنا ہے۔
تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. کوئی کمیٹی، کوئی تنظیم، کوئی تحریک اور کوئی جماعت تمہارا تعاون نہیں کرے گی کہ تمہیں پیسہ دیں گے، تم جاؤ گے، تمہارے ساری سہولیات کی جائیں گی. نہیں، اپنی جان اپنا مال لے کر تمہیں نکلنا ہے. چاہے تمہیں کچھ نہ آتا ہو، جاؤ، بس جا کر 2 جملے کہو، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے بغیر کسی سے کچھ نہیں ہوتا. تمہیں اتنا کہنا ہے بس. محنت کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ میوات کے علاقے سے ہوئی ہے. میوات کا حال اس وقت کیا تھا جانتے ہیں آپ لوگ؟ نام کے مسلمان تھے. ہندوؤں کے ہر جشن میں، ہر عید میں برابر سے وہ شرکت کرتے تھے. چاہے وہ دیوالی ہو، چاہے وہ اور عیدیں ہوں، ان کی ہر عید میں پابندی سے شرکت کرنے والی قوم تھی. اسلام نام کی چیز ان کے اندر نہیں تھی، کوئی عمل ان کے اندر نہیں تھا مسلمانوں جیسا. بالکل ایسی گری گئی گزری قوم پر محنت کی ابتدا کی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بالکل جہالت کی انتہا تھی. شروع میں جو جماعتیں چلی ہیں بس وہی چلیے، 2 بول لے کر چلیے، بس اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا. تمہیں بس یہ بولنا، یہ نہیں بول سکتے. تمہیں کوئی قرآن کی آیتیں پڑھ کر نہیں سنانی ہے، تمہیں کوئی حدیثیں پڑھ کر نہیں سنانا، بس 2 بول بولنا، لا الہ الا اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سب کچھ اللہ ہی سے ہوتا ہے. اللہ ہی پالنے والے ہیں، اللہ ہی دینے والے ہیں، اللہ ہی کھلانے والے ہیں، اللہ ہی جلانے والے ہیں، اللہ ہی صحت دینے والے ہیں، اللہ ہی عزت دینے والے ہیں، اللہ ہی بیماری دینے والے ہیں، سب مصیبتوں کو دور کرنے والے بھی اللہ ہیں. یہی ہے مطلب لا الہ الا اللہ. بس تمہیں یہ 2 بول جا کے بولنا. اس سے ابتدا ہوئی. الحمدللہ دیکھتے 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 یہ دعوت و تبلیغ کی محنت 4 دانگے عالم میں دنیا کے کونے کونے تک پہنچی. دنیا کی کوئی ایک جگہ ایسی باقی نہ رہی جہاں دعوت و تبلیغ کی محنت نہ پہنچی ہو. چاہے وہ خشکی ہو، زمین کا حصہ ہو، چاہے وہ تری ہو، سمندر کا حصہ ہو، چاہے وہ فضائی حصہ ہو، پلین میں، ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہو، ہر جگہ دعوت و تبلیغ کی محنت پہنچی ہے اور کام ہو رہا ہے الحمدللہ. اور یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کیا ہے؟ یہ کوئی الگ جماعت نہیں ہے، یہ کوئی الگ تنظیم نہیں ہے، یہ کوئی الگ تحریک نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس محنت کو لے کر مکے میں کھڑے ہوئے، جس خدا کے بول کو لے کر مکے میں کھڑے ہوئے، وہی تو بول بولے جا رہے ہیں. اور کیا بولا جا رہا ہے؟ 6 صفات کے دائرے میں جو بات کرنے کے لیے پابند بنایا گیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر آدمی کے لیے دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانا آسان ہو. یہ دعوت کا طریقہ اگر مشکل ہو جائے گا تو سب لوگ کیسے اس میں شریک ہو سکیں گے؟ اس لیے پابند کر دیا گیا کہ 6 باتوں کے دائرے میں تمہیں بات کرنا. کلمہ اللہ سے ہوتا ہے، اس کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، تمہیں بس یہ بولنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، حضور کی سنت میں 100% کامیابی ہے ہماری. اس کے علاوہ کسی طریقے میں، کسی راستے میں ہمارے لیے کامیابی نہیں ہے. یہ ہے کلمہ، اس کی دعوت دینا ہے تم. دوسرا، نماز. لوگوں میں چل پھر کر نماز کی دعوت دو کہ ہمارے سارے مسائل کا حل اللہ نے نماز میں رکھا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، صحابہ نے اپنے سارے مسئلوں کا حل کس سے کیا؟ نماز سے کیا. جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی آتی، کوئی واقعہ پیش آتا، اذا فزع امر بادر الى الصلاۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف دوڑتے تھے. اور صحابہ کو بھی یہی سکھایا کہ جو بھی مسئلہ ہو نماز پڑھو، نماز سے مسائل کو حل کرو. اور تیسرا نمبر، علم و ذکر. علم، دین کا علم حاصل کرنا، دین کو معلوم کرنا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، موٹی موٹی باتیں ہر ایک کو معلوم ہونا ضروری ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے. ایک مسلمان بھی ہے، اسے حلال حرام کا پتہ نہیں ہے تو وہ کس چیز کا مسلمان ہے؟ وہ مسلمان کہلانے کے لائق بھی ہے؟ یہ موٹے موٹی باتیں ہیں، حلال حرام، اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے. اور پھر اسی کے ساتھ ذکر. بحیثیت مسلمان ہونے کے مسلمان کو ہر وقت اللہ یاد ہونا چاہیے. وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کی یاد میں منہمک رہے تو اللہ بھی اسے یاد کرے.
اور اس کے بعد چوتھا نمبر اکرام مسلم، مسلمانوں کا خاص طور پر اکرام کرو، ایثار کرو، خود بھوکے رہو ان کو کھلاؤ، خود پیاسے رہو ان کو پلاؤ، خود تھوڑی سی پریشانی برداشت کر لو ان کو سکون پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ، یہ ہے اکرام مسلم۔ اور پھر پانچویں چیز اخلاص نیت، ہر عمل کرو اپنی نیت کو پاک کر کے کرو کہ میں یہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، صدقہ خیرات کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، ہر عمل ہمارے زندگی کا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ پانچویں چیز۔ اور آخری چیز دعوت اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، دین کی محنت۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سلسلہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک چلا، آخری نبی آپ آئے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب صرف اور صرف اس امت پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ ہم خود 100% دین پر چلنے کی کوشش بھی کریں گے، اور یہ دین دنیا کے کونے کونے تک جتنی ہماری طاقت ہے، استطاعت ہے، اسے پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بس یہ موٹے موٹے 6 اعمال ہیں جن کو کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے دعوت و تبلیغ۔ اب یہ موٹی موٹی باتیں لے کر دعوت و تبلیغ کی یہ محنت چلی، الحمدللہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچی، اور پوری دنیا آج دیکھ رہی ہے، مسلمان تو مسلمان غیر اسے محسوس کر رہے ہیں کہ تاریخ میں ایسی عمومی محنت کبھی نہیں چلی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے بعد کبھی ایسی عمومی تحریک نہیں چلی ہے، عمومی دعوت نہیں چلی ہے جو دنیا کے کونے کونے تک، دنیا کے چپے چپے تک، پہاڑوں، جنگلوں، خشکی، تری اور فضاؤں تک یہ دعوت پہنچی ہو۔ یہ دعوت و تبلیغ کی ایک بڑی خصوصیت ہے، دنیا کا کوئی فرد اس محنت کا انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا کے کونے کونے تک یہ دعوت و تبلیغ کی محنت نہ پہنچی ہو، اور اس کا عام فائدہ دنیا محسوس کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے۔ بظاہر بعض ہیں جو اپنی زبان سے انکار کرتے ہیں، لیکن اندر سے دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہی وہ محنت ہے جو دنیا کے چپے چپے تک پہنچی ہوئی۔ زبان سے تو وہ انکار کرے گا، ہٹ درمی کی وجہ سے، بعض ناگواریوں کی وجہ سے، بعض حالات کی وجہ سے، لیکن دل اس کا انکار نہیں کر سکتا اس محنت کے بارے میں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں بھی کچھ کمی خامیاں ہیں جسے لوگ لے کر اعتراض کر رہے ہیں، انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ تو ایک اصولی بات ذہن میں رکھ لیجئے، دنیا میں کوئی تنظیم، کوئی جماعت، کوئی محنت، کوئی مدرسہ، کوئی خانقاہ آپ ایسی نہیں بتا سکتے جس میں کمی کوتاہی نہ ہو۔ بتا دیں، ایک لا کر مثال میں پیش کر دیں، آپ ایک نہیں بتا سکتے آپ دنیا میں۔ کون سی جماعت ایسا ہے جو دعویٰ کرے کہ ان کے افراد میں، ان کے محرک اور ان کے کام کرنے والوں میں کمی کوتاہیاں نہیں ہیں؟ ایک مدرسہ آپ لا کر دکھا سکتے ہیں، ایک خانقاہ لا کر آپ دکھا سکتے ہیں، ایک تنظیم تحریک ایسی لا کر دکھا سکتے ہیں دنیا کی کوئی کہ جو بالکل 100% دین پر چلنے والی ہو، اس میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یفشو الکذب۔ یہ اللہ کے نبی کا قول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہترین زمانہ میرا دور ہے، یہ سب سے پاک زمانہ ہے، بہترین زمانہ ہے، اس جیسا زمانہ قیامت تک نہیں آئے گا، یہ سب سے بہترین زمانہ میرا دور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد دوسرا نمبر جو بہترین زمانہ ہوگا وہ میرے بعد کا زمانہ ہے، وہ صحابہ کا دور ہے۔ اس کے بعد تیسرا نمبر وہ صحابہ کے بعد کا دور ہے، تابعین کا دور ہے۔ بعض شارحین حدیث اس طرح یہ 3 دور کو بیان کرتے ہیں، پہلا زمانہ حضور کا، دوسرا زمانہ صحابہ کا، تیسرا زمانہ تابعین کا۔ اور بعض شارحین حدیث اس حدیث کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ سب سے پہلا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں صحابہ بھی تھے، صحابہ چونکہ حضور کے ساتھ تھے تو صحابہ کا زمانہ بھی اسی زمانے میں آ گیا، سب سے بہترین زمانہ۔ دوسرے نمبر پر تابعین کا زمانہ، تیسرے نمبر پر تبع تابعین کا زمانہ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثم یفشو الکذب، جھوٹ عام ہو جائے گا، اب وہ خیر نہیں رہے گا۔
یہ کس دور کی بات کر رہا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے دور میں حضور نے خود کہا ہے، کہہ کر چلے گئے، پیشن گوئی سنا دی کہ یہ جو پاک زمانہ ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اس میں تبدیلیاں آئیں گی، خرافات آئیں گے، کمی کوتاہیاں ہوں گی، جھوٹ پھیلے گا، عام ہوگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد میں اس طرح ناگفتہ بھی احوال کی پیشن گوئی دی ہے کہ زمانہ خراب ہوگا، بگڑے گا، تو کون سی جماعت یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ جس اخلاص کی بنیاد پر ہماری یہ جماعت شروع ہوئی تھی آج تک الحمدللہ اسی اخلاص سے ہماری یہ جماعت کام کر رہی ہے دنیا میں کوئی جماعت دعویٰ کرنے والی؟ آپ بتا دو لا کر میرے سامنے۔ ہر جماعت اخلاص کے ساتھ ہی قائم ہوتی ہے، چاہے وہ مدارس ہو، چاہے خانقاہ ہو، چاہے دعوت و تبلیغ ہو، چاہے دوسری تنظیمیں ہو، تحریکیں ہوں، لیکن چلتے چلتے ہم انسان ہی تو ہیں، فرشتے تھوڑی ہیں کہ ہمارے سے کمی کوتاہی نہیں ہوگی، انسان ہی تو ہے نا۔ دوسروں سے انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی ذات کو تو دیکھو۔ ایک انگلی تم دوسرے کی طرف کر رہے ہو، یہ 3 انگلیاں خود تمہاری طرف آ رہی ہیں کہ تمہارے اندر وہاں ایک غلطی ہے جو تم دکھا رہے ہو، تو تمہارے اندر 3 غلطیاں، یہ دیکھ لو پہلے جھانک کر۔ آدمی کا مزاج یہ ہونا چاہیے، اسلام نے تو یہ طریقہ بتایا، یہ سمجھایا ہے۔ آج لوگ اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کی محنت میں یہ کمیاں ہیں، یہ کوتاہیاں ہیں، یہ خرافات ہیں، فلاں ہیں، جماعت والے ایسے کرتے ہیں، ویسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ تم کیا کر رہے ہو وہ بتاؤ پہلے۔ یہ کس نسبت پر نکلے ہیں معلوم ہے تمہیں؟ اپنی جان کی قربانی دے کر، اپنی مال کی قربانی دے کر در در بھٹک رہے ہیں، مسجدوں سے بعض مسجدوں سے نکالا جا رہا ہے، بعض علاقوں میں کتنی پریشانیاں تکلیفیں آ رہی ہیں، کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں جا کے محنتیں ہو رہی ہیں، پہاڑوں میں ریگستان کے علاقوں میں جا کر محنتیں ہو رہی ہیں، اپنے گھر کی خوشی غم سب بھول بھلا کر صرف دین کی نسبت پر یہ قدم اٹھا کر نکلے ہیں، تو کیا ان کے یہ قدم، ان کی یہ قربانیاں رنگ نہیں لائیں گی؟ اللہ نے قربانیوں کو دکھایا، اور پورے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا روک ٹوک کے جہاں جہاں جن جن ملکوں میں علاقوں میں رکاوٹیں تھیں، اللہ نے ان رکاوٹوں کو دور کیا، اور کسی نہ کسی درجے میں دعوت و تبلیغ کی محنت ہر جگہ ہو رہی ہے، ہر علاقے میں، ہر ملک میں ہو رہی ہے۔ یہ اللہ رنگ دکھائیں گے قربانی کا۔ یہ کمی کوتاہیوں کی طرف انگلیاں اٹھانے سے پہلے خود اپنی ذات کو دیکھے، ہم کر رہے ہیں یہ کام، دین کا کام، ہماری بھی تو ذمہ داری تھی۔ کیا ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ بیوی بچوں کو پال پوس کر بڑا کر دیں، ان کے عیش و عشرت کی فکر کر کے مر کے دنیا سے چلے جائیں؟ کل قیامت کے دن صحابہ گریبان پکڑیں گے ہمارا، پوچھیں گے دین کے لیے تم نے کیا کیا بتاؤ؟ یہ دین ہم نے تمہارے تک بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے جان مال کو، اپنے مکان کو، مکے جیسی مقدس سرزمین کو چھوڑ کر ہم نے یہ دین تم تک پہنچایا تھا۔ اگر ہم بھی تمہاری طرح تجارت اور بیوی بچوں کے چکر میں، عیش و عشرت کے چکر میں اپنے علاقوں کے پابند ہو کر رہ جاتے تو یہ دین تم تک پہنچتا۔ یہ صحابہ اگر قیامت کے دن ہمارے سے پوچھیں تو جواب ہوگا ہمارے پاس۔ دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے خود کی ذات کو دیکھنا چاہیے کہ میں دین کی محنت کتنی کر رہا ہوں، میری بھی تو ذمہ داری ہے۔ کیا نبی آئیں گے دین کی محنت کے لیے؟ یہ دین دوسروں تک کون پہنچائے گا؟ دوسروں تک دین کون سمجھائے گا؟ آپ کہتے ہیں انٹرنیٹ کا دور ہے، فلاں کا دور ہے، فلاں کا دور ہے، ان خرافات کے ساتھ دین تھوڑی پہنچے گا آدمی کے پاس۔ یہ تو ایک ایک فرد کو نکل کر امت کے ایک ایک فرد کے پاس جانا پڑے گا، اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر حکمت سے اسے سمجھانا پڑے گا، اسے بازاروں سے، باطل کے چنگل سے اور بازاروں کے علاقے سے اسے نکال کر مسجد میں لانا پڑے گا۔ جب تک اسے روحانی اور پاکیزہ ماحول میں تم لے کر نہیں آؤ گے، وہ دین پر کیسے چلنے والا ہوگا؟ وہ بازار میں بیٹھا ہے، اپنی دکان میں بیٹھا ہے، اور پورے عیش و عشرت کے ساتھ بیٹھ کر فلاں مولانا کا بیان سن رہا ہے، اس کا دل بدلے گا؟ اس کی کیفیت بدلے گی؟ وہ شیطانی ماحول میں اس کی کیفیت تھوڑی بدلے گی۔ یہ بہت عالی محنت ہے۔ انگلی اٹھانے سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ کم از کم یہ ہمارے بھائی تو کر رہے ہیں محنت، یہ ہمارا بھی کام کر رہے ہیں۔ ہم تو بیوی بچوں کے ہو کے رہ گئے، صرف کھانا پینا عیش و عشرت میں اپنی زندگی، بس دوسرا مسلمان بھاڑ میں جائے، ہمیں کیا کرنا؟ کون ان کی فکر کرے گا؟ کون محنت کرے گا؟ کیا عیسائی آ کر محنت کریں گے؟ کیا یہودی قوم آ کر محنت کرے گی ان مسلمانوں پر جو نمازوں سے کوسے دور ہو چکے ہیں؟ اسلام نام کی چیز ان کے اندر نہیں ہے۔ خود ہمارے کرناٹک میں آپ جا کر دیکھیں، کتنے دیہات تو دور کی بات، خود ہمارے شہر میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں دیوی دیوتاؤں کی تصویریں ہیں،
کلمہ نہیں آتا ان کو پڑھنا. آپ خود یہ نوجوان جو شریر قسم کے پھر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھ کر دے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، تو وہ شرما کے سر جھکا لے گا، اسے پتا نہیں ہے. اسے وہ ٹھیک سے کلمہ نہیں پڑھ سکتا. 80 سال کی عمر ہو چکی ہے، محلے میں رہنے والا، 40 سال سے تم اسے دیکھ رہے ہو، اسے پہچانتے ہو، جانتے ہو، اسے کلمہ پڑھا کر دیکھو، وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے گا. وہ کلمہ پڑھنے میں بھی ہچکچائے گا، اس کی زبان نہیں چلے گی. یہ مسلمان ہے جسے کلمہ پڑھنا نہیں آ رہا، تو کس جنت کا منتظر ہو کے وہ دنیا میں بیٹھا ہوا ہے. جس مسلمان کو کلمہ نہ آئے پڑھنا، وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھ رہا ہے. بزرگان محترم، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کوئی معمولی محنت نہیں ہے. بے شک اس کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ اس میں تھوڑی کمی کوتاہیاں ہیں، لیکن مجموعی اعتبار سے آپ دیکھیں پوری دنیا کو زیادہ فائدہ پہنچا ہے نقصان پہنچا؟ آپ یہ بتائیں، ٹھنڈے دل سے آپ گھروں میں جا کر بیٹھ کر سوچیں، مجموعی اعتبار سے پوری دنیا میں اس دعوت و تبلیغ کی محنت سے فائدہ پہنچا یا نقصان پہنچا؟ یہ دنیا میں ایک دین کا جو ماحول تمہیں نظر آ رہا ہے، کفرستانوں میں، ایسے ایسے علاقوں میں جہاں مسجد نام کی، فرانس میں ایک مسجد نہیں تھی، دعوت و تبلیغ کی محنت سے آج ہزاروں مسجدیں ہو گئی. کس کس علاقے کی کارگزاری سنایا جائے. عالمی شہرت یافتہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم، سب جانتے ہیں، کون نہیں جانتے. پورے عالم میں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ ویڈیوز ان کی دیکھی جاتی ہے، ان کو سنا جاتا ہے. مسلمان تو مسلمان غیر سنتے ہیں ان کو. اللہ نے ان کے زبان میں وہ مٹھاس ڈال دی ہے کہ مسلمان تو مسلمان آج غیر ان کے بیانات سن کے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں. کیا تھے؟ کالج میں پڑھنے والے ایک اسٹوڈنٹ تھے، گانے والے تھے، بہترین گائیکر تھے. وہ دعوت و تبلیغ کی محنت کے ایک نوجوان نے آ کر ان پر محنت کی، ان کو کالج کی اس زندگی سے نکالا. آج وہ کہاں پہنچے؟ کیسے کیسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کرکٹرز ہو، فلم سٹارز ہو، کیسے کیسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائی. آج وہ بڑے بڑے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گائیکرز ہو، سنگرز ہو، فلم سٹارز ہو، کہاں کہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ محنت کہیں ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہر جگہ ہوئی ہے، اور اس کے نتائج اور ثمرات ہم میں سے ہر ایک دیکھ رہا. بس شیطانی بہکاوے میں آ گئے، دوسرے کی کہا کہی ہم نے سن کر ہم نے بھی غلط سمجھ لیا، اور ہم بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں. اللہ نے عقل تو دی ہے ہمیں سمجھنے کے لیے. تمہیں واقعی اگر ڈاؤٹ ہے، شک ہے، تو خود اس جماعت میں جا کر تو دیکھو کیا اعمال ہوتے ہیں. دور سے کھڑے ہو کر پتھر پھینکنے کے بجائے خود گھر میں جا کر تو دیکھو کہ گھر کے اندر کیا ہے، کہ کیا ہوتا ہے، کیا کیا جاتا ہے، کیا پڑھ کر سنایا جاتا ہے، کون سی دعوت چلائی جا رہی ہے، کس کی بات بولی جا رہی ہے. وہاں تو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائی جا رہی ہیں. یہ بھی غلط ہے تو پھر کیا بتایا جائے؟ کیا دوسروں کی، غیروں کی کتابیں پڑھ کر سنانا ہے؟ جو سعودی ملک میں آج اعتراض ہو رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، جہاں سے اسلام کی دعوت و تبلیغ کی، دین کی محنت اٹھی تھی، آج اسی جگہ سے اس دین کی محنت کو ختم کرنے کے بول اٹھ رہے ہیں. آج وہیں سے یہ آواز لگ رہی ہے کہ دعوت و تبلیغ کی یہ محنت سراسر خبر پرستوں کی محنت ہے. نعوذ باللہ، یہ دہشت گرد جماعت ہے. نعوذ باللہ. کس منہ سے یہ بول رہے ہیں؟ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے جانثار صحابہ نے اتنی قربانیاں دے کر یہ محنت شروع کی تھی، آج اسی محنت پر یہ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں. اور خود کا تو حال دیکھو، مدینے جیسے مقدس سرزمین میں عیاشی کے اڈے کھولے ہوئے. کیا یہ اسلام ہے؟ یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ فلم سٹاروں کو بلا کر ناچ گانے، ننگے ناچ ہو رہے ہیں، عیاشی کے اڈے قائم ہو رہے ہیں، بے پردگی کا ماحول بالکل عام ہو چکا ہے، شراب نوشی عام ہو چکی ہے. اسلام کے نام پر اسلام کے ہر حکم کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. صرف نام ہے مسلمان ملک، اسلام نام کی چیز ختم ہو چکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی پیشن گوئی دی، قرب قیامت میں یہ بھی ہوگا. لا يبقى الاسلام الا اسمه، لا يبقى القرآن الا رسمه.
قرب قیامت میں ہوگا، صرف اسلام کا نام رہ جائے گا، اسلام نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، صرف قرآن باقی رہ جائے گا، اس کے نقوش سب ختم ہو جائیں، نقوش باقی رہ جائیں گے، اس کی حقیقت سب ختم ہو جائے گی۔ خود تو باطل کے دلدل میں پھنسے ہوئے، گڑھے میں گر چکے ہیں، اور ایسی مقدس جماعت جو دین کا کام کر رہی ہے اس پر ایسے ایسے الزامات، جو کلمے کی دعوت دے رہی ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا مسجدوں میں جو جماعتیں آتی ہیں کیا کرتی ہیں، بات کھڑے ہو کر، جو گشتوں میں آ کر آپ کے دکانوں میں، آپ کے مکانوں میں آ کر آپ سے ملاقات کرتی ہے، کیا باتیں ہوتی ہیں آپ سے، کیا بولے جاتے ہیں، آپ نے نہیں سنے ہیں بول؟ کیا بولا جاتا ہے کہ دنیا سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ دین سے ہوتا ہے، باطل سے، دنیا کی چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں میں 100% کامیابی ہے، اس کے علاوہ سب طریقوں میں 100% ناکامی ہے۔ یہ دین کی باتیں نہیں تو کیا دہشت گردی کی باتیں ہیں؟ یہ دین نہیں تو پھر کسے دین کہا جائے گا؟ یہ اسلام نہیں تو پھر کسے اسلام کہو گے تم؟ یہ قرآن نہیں ہے، یہ حدیث کی باتیں نہیں ہے، تو پھر قرآن کی باتیں اور حدیث کی باتیں کیا ہیں؟ یہ عیاشی کے اڈے تھوڑی قرآن کی اور حدیث کی باتیں ہیں۔ تو دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے خود اپنی ذات کو دیکھو۔ اس جماعت کا عمومی فائدہ پورے عالم کو پہنچا ہے، اس میں کچھ کمی کوتاہیاں ہیں، اس کی وجہ سے بالکل اس کے فائدوں سے منہ پھیرنا اور اسے برا بھلا کہنا یہ ہماری بہت بڑی بدبختی ہوگی، ہمارے لیے محرومی کا سبب بنے۔ ویسے اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں مسلمان بھی تو نام ہی کے تو ہیں، کیا اسلام چھوڑ دیں گے ہم؟ ٹھنڈے دماغ سے یہ سوال کا جواب دیں آپ میرے۔ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں 95%، 95% مسلمان تو مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں، بے نمازی ہیں، جواری ہیں، سود خور ہیں، دوسروں کے حقوق لوٹنے والے ہیں، پکے ڈاکو ہیں، خلاف ورزی کرنے والے ہیں، وعدہ خلافی کرنے والے ہیں، اور جتنے بری صفاتیں سب مسلمانوں میں موجود ہیں۔ کیا مسلمان ایسے برے ہو گئے تو اسلام کو چھوڑ دیں گے؟ چھوڑ دیں گے اسلام کو؟ کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ اتنا بڑا طبقہ مسلمانوں کا جو برائی کی طرف گامزن ہے، جا رہا ہے، تو ہم اسلام نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ لوگ برائی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اسلام تو فی نفسی اچھا ہے، اسلام کی محنت تو اچھی ہے، قرآن حدیث کی باتیں تو اچھی ہے، اس پر ہمیں چلنا ہے۔ ایک شعر کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، یہ میرے پورے بیان کا گویا کہ خلاصہ آپ سمجھیں۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے تو حکم ہے اذان لا الہ الا اللہ کا۔ پورے مسلمان جتنے بھی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں سب آستین میں بت رکھ کے آ رہے ہیں، مثال کے لیے سب بت رکھ کے آ رہے ہیں، کوئی صحیح معنوں میں مسلمان نہیں، سب بت رکھ کے آ رہے ہیں، اور سجدہ کرتے وقت سامنے بتوں کو رکھ کر سجدہ کر رہے ہیں۔ تو مؤذن صاحب کو کیا حکم ہے؟ اذان بند کر دو، کیونکہ مسلمان کوئی نہیں ہے، یہ حکم ہے؟ مجھے حکم ہے اذان دینے کا، چاہے نماز پڑھنے کے لیے بت پرست آئے یا مسلمان آئے۔ اذان اسلامی شعار ہے، اسے کبھی بھی بند نہیں کیا جائے گا، چاہے دنیا میں مسلمان ہو یا نہ ہو۔ میں ایک مسلمان ہوں تو مجھے حکم ہے کہ میں اذان دوں اور میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں، چاہے میرے پیچھے مسلمان آ کر نماز پڑھے یا بت پرست قوم آ کر نماز پڑھے، مجھے حکم ہے اذان دینے کا، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اذان دوں گا، چاہے میرے پیچھے مسلمان نماز پڑھے یا بت پرست آ کر نماز پڑھے۔ تو یہ چند لوگوں کی خامیاں اور کوتاہیوں کو دیکھ کر اتنے بڑے عمومی فائدے سے منہ پھیر لینا یہ ہماری محرومی کی بات ہو۔ تو اس لیے بزرگان محترم، ہمیں ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، دوسروں کی باتوں میں آنا نہیں ہے، بلکہ خود اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو خود ہم جماعتوں میں جائیں، خود جا کر دیکھیں۔ جائیں گے تو بدل تو نہیں جائیں گے، عقل تو دی ہے نا اللہ نے ہمیں، 3 دن جتنا موقع ملے اللہ کے راستے میں اس محنت کو جا کر چل پھر کر دیکھیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے، یہ محنت کس چیز کی ہے، یہاں کس کی طرف بلایا جاتا ہے، کن کن چیزوں کی دعوت دی جاتی ہے۔ جب آدمی چلے گا تب حقیقت اس کے سامنے کھلے گی، ورنہ تو ایسے بہت لوگ ہیں دنیا میں جن کے ذہن خراب کیے گئے ہیں دعوت و تبلیغ کی اس عمومی محنت سے۔
دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور دعوت و تبلیغ کا جو خیر عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم میں پھیلایا ہے، اللہ تعالیٰ پھیلا رہے ہیں اپنی طاقت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے باقی رکھے، اور جو شرور قسم کے انسان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی صحیح ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔